اپنی ہے ڈگر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ناظرین، آج ہم جو سلسلہ لے کر، جو پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں، ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، اس میں ہمارا موضوع کیا ہے. آج کا موضوع بہت ہی امپورٹنٹ بلکہ دلوں کو چھو جانے والا ہے. موضوع کیا ہے کچھ دیر میں عرض کرتا ہوں. سلسلے کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم اپنے پروگرام کے شروع میں درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک خوبصورت حدیث پاک سنتے ہیں. آج درود پاک نہ پڑھنے کے بارے میں نبی پاک کیا ارشاد فرماتے ہیں، یہ سننا بہت ضروری ہے. گویا یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے. بہت سارے ناظرین یہ سمجھتے ہیں کہ درود پاک پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، نہ پڑھا تو کوئی بات نہیں. کونین کے والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا گویا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. ناظرین ذرا غور کیجئے، درود پاک سے دور ہٹنا، نبی پاک کا ذکر خیر نہ کرنا، یہ جنت کے راستے سے دور کرنے والا کام ہے. درود پاک کی کثرت کرنی ہے، اور یہ مہینہ تو ویسے بھی درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے. آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا تبارک پر درود پڑھنا اپنا معمول بنائیے. آئیے مل کر جہاں کہیں دنیا میں موجود ہیں درود پاک پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین، آج ہمارا موضوع کیا ہے؟ آج موضوع ان مبارک ہستیوں کے بارے میں ہے کہ جو مبارک ہستیاں ہماری اس دنیا میں آنے کا سبب ہیں. میری مراد ہمارے والدین ہیں. والدین کا مقام شریعت میں کس قدر بلند و بالا ہے، ہمارا اسلام والدین کے ادب کے بارے میں ہمیں کیا درس دیتا ہے. آج میں چاہوں گا کہ پوری فیملی، آپ جو بھی ہیں، آپ جہاں بھی ہیں، مل کر آج کا یہ پروگرام دیکھیے گا. پہلے میں ایک واقعہ ناظرین سنانا چاہتا ہوں. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت عظیم صحابی ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں نا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جن کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آ گیا، لاسٹ بریتھس تھیں، سکرات کا عالم تھا. ان کی زوجہ محترمہ نے سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ پیغام بھجوایا کہ حضور، علقمہ کا آخری وقت ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دو مزید صحابہ کو ساتھ بھیجا کہ جاؤ اور جا کر علقمہ کو کلمے کی تلقین کرو. یہاں ایک شرعی مسئلہ بھی بیان کر دیتا ہوں ناظرین. ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جب کسی کا آخری وقت ہو، اس کے قریب جا کر بلند آواز سے کلمہ پاک پڑھنا شروع کر دیں. اس کو یہ نہ کہیں کہ تم پڑھو. تو جب سکرات کے عالم میں شخص ہوگا، وہ کلمہ پاک سنے گا تو انشاءاللہ اس کو یاد آ جائے گا اور وہ خود بھی پڑھنا انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ گئے اور جا کر جب کلمہ پاک کی تلقین کی تو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر کلمہ پاک جاری نہ ہوا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کی، حضور علقمہ کی زبان پر کلمہ پاک جاری نہیں ہو رہا ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا، یہ بتاؤ اس کی والدہ زندہ ہے؟ تو بتایا گیا کہ جی حضور، ان کی والدہ حیات ہیں مگر بڑی عمر ہو گئی ہے، بزرگ ہیں. سبحان اللہ، میرے آقا کا کمال دیکھیے. اور یہ بہت سارے نوجوانوں کے لیے زبردست انشاءاللہ ایسا زبردست سبق اور مدنی پھول ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان سے جا کر کہہ دو کہ اگر آپ چل کر آ سکتی ہے تو خود تشریف لے آئیں، اور اگر آپ اس عمر میں نہیں آ سکتی تو اپنے گھر پر ٹھہریے، میں خود آ رہا ہوں. بزرگوں کے ساتھ برتاؤ کونین کے والی ہمیں سکھا رہے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میرے وہ نوجوان جو آج بڑوں کا ادب نہیں کرتے، اگر آج اللہ نے کوئی مقام دے دیا ہے اور آپ کے ملازمین ہیں، اور ملازمین میں وہ لوگ بھی ہیں جو آپ سے عمر میں بڑے ہیں، سفید بال والے ہیں، ان کا ادب کیجئے. ٹھیک ہے وہ غریب ہیں، آپ کے ملازم ہیں، لیکن شریعت ہمیں بزرگوں کا ادب سکھاتی ہے. مگر وہ صحابی کی والدہ تھی، کہا حضور مجھ پر یہ حق ہے کہ میں آپ کے قدموں میں حاضر ہوں. با ادب طریقے سے وہ حاضر ہو گئیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، اے ام علقمہ، ذرا یہ تو بتاؤ علقمہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں آپ کو حدیث پاک کا خلاصہ سنا رہا ہوں ناظرین. تو ام علقمہ کہتی ہیں کہ حضور، علقمہ جو ہے وہ بڑا نیک، روزہ رکھنے والا، نمازیں پڑھنے والا، عبادت گزار ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، تمہارا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے، تمہارے ساتھ معاملے میں وہ کیسا ہے. اللہ اکبر. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کہتی ہیں حضور میں اس سے ناراض ہوں.
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت کیا کہ اے ام علقمہ کیا وجہ ہے؟ کہ حضور وہ اپنی بیوی کو مجھ پر فوقیت دیتا ہے، پریورٹی دیتا ہے، مجھے وہ رسپیکٹ نہیں دیتا جو اپنی زوجہ کو دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو کونین کے والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال بہت ساری لکڑیاں جمع کرو۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ عرض کرتی ہیں کہ حضور لکڑیاں کیوں جمع کر رہے ہیں؟ آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے ام علقمہ میں چاہتا ہوں کہ علقمہ کو آج آگ میں جلا دوں۔ کہ حضور یہ کیسے ممکن ہے، آپ ماں کے سامنے اس کے بیٹے کو جلا دیں گے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ام علقمہ اگر علقمہ سے تم ناراض رہی تو مرنے کے بعد تو اس سے بڑا عذاب اسے ہونا ہے اگر تم نے اسے معاف نہ کیا۔ ماں ہوتی ہے ناظرین۔ حضرت ام علقمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ حضور میں اللہ کو گواہ بنا کر، اللہ کے فرشتوں کو گواہ بنا کر اور آپ کو گواہ بنا کر یہ اعلان کرتی ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے علقمہ کو معاف کر دیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے بلال پھر جاؤ اور جا کر دیکھو علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہوتا ہے یا نہیں۔ اور جب حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت بلال جاتے ہیں ان کی زبان پر کلمہ بھی جاری ہوتا ہے اور پھر وہ دنیا سے تشریف بھی لے جاتے ہیں۔ ناظرین بڑا ہی ایمان افروز اور عبرت آمیز ہم نے واقعہ سنا کہ ماں کی نافرمانی تھی، اپنی زوجہ کو ماں پر پریورٹی دینے والا عمل تھا، آخری وقت زبان پر کلمہ جاری نہ ہوا اور جب ماں نے معاف کیا تو کلمہ بھی جاری ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے پر گئے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا جنازہ پڑھایا اور پھر وہاں ایک شاندار بیان کیا۔ اس بیان کا خلاصہ یہ ہے، کونین کے والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے گروہ مہاجرین و انصار جو اپنی بیوی کو اپنی ماں پر ترجیح دے اس پر اللہ عز و جل، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ عز و جل نہ اس کے نفل قبول فرمائے گا نہ ہی فرض، مگر یہ کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور اپنی ماں سے حسن سلوک کرے اور اس کی رضا چاہے، کیونکہ اللہ عز و جل کی رضا ماں کی رضا مندی میں ہے اور اللہ عز و جل کی ناراضگی ماں کی ناراضگی میں ہے۔ ناظرین یہ واقعہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ ماں باپ ہیں ان کی قدر کیجیے، ان کی دعائیں لیجیے۔ ٹھیک ہے ہمارے پاس اگر ہماری شادی ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں کو بھلا دیا جائے، ماں کو ڈس رسپیکٹ کیا جائے، ماں کو جناب ایک طرح سے اگنور کیا جائے۔ ہماری زوجہ کے بھی ہم پر حقوق ہیں، ہمارے بچوں کے بھی ہم پر حقوق ہیں، اور ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں فیملی کے حقوق بیان کیے اور اس شریعت نے اس کو بھی بڑے واضح انداز میں بیان کیا ہے۔ کسی کا دل دکھانے کی اجازت نہیں، ایک کی وجہ سے دوسرے پر ظلم کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، مگر ماں ہے، ماں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک سوال کیا گیا، ایک صحابی رسول نے بڑا خوبصورت کوسچن کیا کہ حضور یہ بتائیے میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ فرسٹ آف آل پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری ماں۔ عرض کی حضور اس کے بعد؟ ارشاد فرمایا تیری ماں۔ کہ حضور اس کے بعد؟ ارشاد فرمایا تیری ماں۔ 3 بار نبی پاک نے فرمایا تیری ماں۔ کہ حضور اس کے بعد؟ ارشاد فرمایا تیرا والد۔ سنیے ناظرین یہ ہے ہماری وہ پریورٹی جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ سب سے زیادہ محبت، رسپیکٹ، خدمت ماں کی کرنی ہے اور والد کی کرنی ہے، اور اس میں بھی بڑا خوبصورت کیٹیگرائز کر دیا علماء نے۔ علماء کہتے ہیں ماں کا 3 بار تذکرہ ہوا نا، اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ ماں بچے پر 3 احسان کرتی ہے۔ 9 ماہ اپنے پیٹ میں پالتی ہے، ولادت کے وقت ایک زبردست تکلیف کے عمل سے گزرتی ہے اور پھر زندگی بھر پرورش کرتی ہے، اور والد ایک احسان کرتا ہے کہ بچے کی پرورش کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے سبب میں اور آپ یہاں پر ہیں۔ مگر آج تھوڑی عزت مل جائے، تھوڑا نام مل جائے، تھوڑی مصروف لائف ہو جائے تو بندہ ماں باپ پہ روب جما رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں میں کتنے پیسے والا ہو گیا، میرا معاشرے میں کتنا نام ہے، مجھے تنگ نہ کیا کرو، اب لوگ میرے انڈر میں کام کرتے ہیں۔ یاد رکھیے آپ دنیا میں کچھ بھی بن جائیں، یہ ذہن بنا لیجئے کہ میرے پاس جو کچھ دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، وہ ماں باپ کا صدقہ ہے۔ اپنے ماں باپ کو نہ کہو کہ میں بڑا آدمی ہو گیا ہوں، ماں باپ کے ہم پھر بھی بچے ہیں، اور یہ بڑے بنے بھی ہیں تو ان کی دعاؤں سے بنے ہیں، مگر بدقسمتی سے آج ماں باپ کا ادب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آج ان کے سامنے زبان درازی کی جا رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے انہیں اف بھی نہ کہو، ان کے آگے رحمت کا بازو بچھا، مگر آج ماں باپ کو تنگ کیا جا رہا ہے، ماں باپ کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ بلکہ ایسے بھی بدنصیب ہیں جو اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں ڈال آتے ہیں، شادی کرنے کے بعد ماں باپ کو گھر سے نکالا دیتے ہیں۔ آپ کی وجہ سے ہماری فیملی لائف ڈسٹرب ہے، آپ کی وجہ سے ہم پرائیویسی متاثر ہو رہی ہے۔ ارے جب ہم چھوٹے تھے
کیا انہوں نے ہماری گندگی کی وجہ سے، ہمارے شور کرنے کی وجہ سے، ہماری بیماری کی وجہ سے کبھی ہمیں یہ کہا کہ تمہاری وجہ سے ہماری لائف میں سکون نہیں ہے؟ ہماری ہر تکلیف ان کی تکلیف تھی، بلکہ ہماری چھوٹی سی تکلیف ان کے لیے بڑی تکلیف تھی۔ ماں تو ہماری چھوٹی سی تکلیف پر بے چین ہو جایا کرتی تھی، مگر آج ماں بیمار بھی ہے تو بیٹے کے پاس ٹائم نہیں ہے، بیٹی کے پاس خدمت کا ٹائم نہیں ہے، آج والد کو ہاسپٹل لے جانا ہے اس کا بھی وقت نہیں ہے۔ ایسا نہ کیجئے ناظرین، خدا را یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو میسر ہیں وہ دعائیں لے لیجئے، خوب برکتیں لوٹ لیجئے۔ اللہ کے نیک بندوں نے کس طرح اپنے والدین کی خدمت کی۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کون نہیں جانتا، اتنا بڑا نام ہے اولیاء کرام کی فہرست میں۔ ایک بار سردیوں کی رات تھی، ماں نے پانی مانگا، آپ پانی کا پیالہ لے کر حاضر ہو گئے، ٹھنڈی رات تھی، جیسے ہی پیالہ لے کر پہنچے ماں کو پھر نیند آ گئی، ماں کو جگایا نہیں، ادب دیکھیے، کھڑے رہے، ساری رات کھڑے رہے کہ کب ماں کی آنکھ کھلے اور کب پانی دینا پڑ جائے۔ فجر ہو گئی، صبح کے وقت ماں نے جب آنکھ کھولی تو دیکھا کہ بایزید بسطامی بستر کے کنارے کھڑے ہیں۔ کہا بیٹا کیوں کھڑے ہو؟ کہا امی آپ نے پانی مانگا تھا اور اس لیے کھڑا رہا کہ نہ جانے کب آپ کی آنکھ کھل جائے تو پانی پیش کر دوں۔ والدہ نے جب یہ دیکھا اور حضرت بایزید بسطامی نے جب پیالے اپنے انگلی سے الگ کیا، ٹھنڈی رات تھی، وہ پانی انگلیوں پر لگا اور برف بن چکا تھا، جب وہ ڈیٹیچ کیا، وہ پیالہ الگ کیا اپنی انگلی سے تو خال بھی ادھڑ گئی اور خون بہنے لگا۔ ماں نے جب یہ دیکھا تو ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ یا اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ آج دنیا انہیں بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ ماں دعا دے تو کیا مرتبے ملتے ہیں، یاد رکھیے گا ناظرین۔ ایک تو یہ ہے کہ میں اور آپ کہیں والدین کو کہ ابو دعا کیجئے، امی دعا کیجئے، وہ دعا کرتے ہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ ایسی خدمت کریں، ایسی جناب ان کے دل میں خوشی داخل کریں کہ ہم کہیں نہ مگر پھر بھی ان کے دل سے دعا نکلے، اور جب وہ دعا نکلتی ہے نا اثر رکھتی ہے، ایسا مقام دلاتی ہے کہ بعض اوقات تصور میں بھی نہیں ہوتا۔ مگر بدقسمتی سے آج دعائیں نہیں، ماں باپ کی لوگ بد دعائیں لے رہے ہیں۔ ماں باپ کا دل چھلنی ہے اپنے بچوں کی وجہ سے، بیٹھیں بیٹے کی اور بیٹی کی بات کریں تو آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ ماں کی دعا، والدین کی دعا کدھر پہنچاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے عرض کی تھی نا، مولا مجھے جنت میں اپنا پڑوسی دیکھنا ہے، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ مقام آف حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اسٹیٹس کیا ہے، کیلیبر کیا ہے۔ آپ سے کہا گیا کہ اے موسیٰ فلاں علاقے کا کسائی جنت میں تمہارا پڑوسی ہے۔ عرض کی مولا میرا پڑوسی کسائی، مجھے اس سے ملنا ہے۔ پتہ بتایا گیا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے، اور جب وہاں پہنچے ناظرین تو اس طویل واقعہ ہے، اس کسائی کے گھر میں جب پہنچے تو اس کے بوڑھے والدین تھے اور وہ اپنے ہاتھوں سے انہیں کھانا کھلاتا تھا۔ حضرت موسیٰ کا دیدار کیا اور دونوں والدین دنیا سے چلے گئے۔ نوجوان پہچان گیا کہ حضور آپ ہی حضرت موسیٰ ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہ حضور میرے ماں باپ روزانہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں اس سے پہلے موت نہ دینا جب تک حضرت موسیٰ کا ہم دیدار نہ کر لیں۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا کیا تمہارے ماں باپ کچھ اور بھی دعا کرتے تھے؟ کہا میرے ماں باپ جب میں کھانا کھلاتا تھا تو یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنانا۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ نے کہا بیٹا تمہارے ماں باپ کی دعا قبول ہو گئی ہے اور تم ہی جنت میں میرے پڑوسی ہو۔ ماں کے دل سے دعا نکلے، والد کے دل سے دعا نکلے، پھر دیکھیں اس کا مرتبہ کیا ہے۔ مگر بدقسمتی یہ ہے ناظرین، آج دعا لینے کا ذہن بھی تو ہو۔ خدمت تو بہت دور کی بات ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو محبت کی نگاہ سے صرف دیکھنا حج مقبول کا ثواب دلاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑا شاندار فرمان فرمایا۔ آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، اللہ تعالیٰ اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے، مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک صحابی رسول نے عرض کی حضور وَإِن نَذَرَ كُلَّ يَوْمٍ 100 مرة، حضور اگر کوئی 100 بار دن میں دیکھ لے، ماں باپ تو گھر میں ہی ہوتے ہیں نا۔ حبیب اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا اور پاک ہے، کوئی 100 بار بھی ماں باپ کو محبت سے دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سوچئے ناظرین، ذرا محبت سے دیکھو تو حج کا ثواب ہے۔ خدمت کا تو عالم کیا ہوگا، دعائیں لینے کا عالم کیا ہوگا۔ مگر یہ ذہن بھی تو بنے نا کہ ہمیں خدمت کرنی ہے، ہم نے دعائیں لینی ہے، یہ ہماری جنت ہے۔ جی ہاں، احادیث کا مضمون ہے ماں باپ ہی تمہاری جنت ہیں اور ماں باپ ہی تمہاری دوزخ ہیں۔ یہ راضی ہیں تو رب راضی ہے۔ مگر یہ مائنڈ سیٹ اب دور ہوتا جا رہا ہے۔ ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، جب ان کی انڈرسٹینڈنگ پرابلم ہو جاتی ہے، یاد رکھیے گا جب انسان کی ایج بڑھتی ہے نا تو سمجھ کم ہو جاتی ہے، لسننگ پاور کم ہو جاتا ہے، وہ سنتے اونچا ہیں، وہ بات سمجھتے مشکل سے ہیں۔
اور یہی باتیں آج کل کے نوجوانوں کو تکلیف دے رہی ہوتی ہیں کہ امی تمہیں تو سمجھ ہی نہیں آتی، ابو آپ کو کتنی بار بتاؤں کہ یہ بات میں نے کہی تھی، آپ بار بار ایک ہی سوال کرتے ہیں۔ کیا یہ انداز ہوتا ہے ماں باپ سے بات کرنے کا؟ کیا یہ طریقہ ہے ماں باپ سے گفتگو کرنے کا؟ انشاءاللہ آگے میں نے اپنے بچپن کو، جی ہاں میں اپنے اور آپ کے بچپن پر بھی کچھ بات کرنا چاہوں گا تاکہ یاد آئے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، اور آج انہیں ہماری ضرورت ہے تو ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ آج بہت سارے مسلمان کہلانے والے جو ان کی خدمت نہیں کر رہے۔ یاد کیجئے جب ہمارا بچپن تھا، ہم چھوٹے تھے، ایک لفظ کو بار بار ماں باپ سنتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ ہم ایک ہی سوال بار بار کرتے تھے، وہ ہر بار منہ چوم کر اس کا جواب دیتے تھے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ ایک بوڑھی ماں تھی اور اس نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے مجھے کچھ آواز آ رہی ہے۔ تو بیٹے نے کہا، ماں آواز تو نہیں آ رہی، کوئی آواز نہیں آ رہی۔ دوسری بار بھی ماں نے کہا کہ بیٹا مجھے آواز آ رہی ہے۔ بیٹے نے کہا، امی آپ کو کیا ہو گیا، آواز نہیں آ رہی، آپ کے کان بج رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ماں نے پھر کہا کہ بیٹا مجھے آواز آ رہی ہے۔ اب بیٹا شاؤٹ کرنے لگا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، کام کرنے دیں، مجھے ڈسٹرب کر رہی ہے، کوئی آواز نہیں ہے۔ اب ماں مسکرائی اور کہا، بیٹا وہ سامنے جو صندوق ہے نا ذرا وہ کھولنا۔ بیٹا کھڑا ہوا صندوق کھولا، کہا اس میں جو کتاب پڑی ہے وہ لے کر آؤ۔ بیٹا وہ کتاب لے کر آیا اور ماں نے وہ پرانی سی کتاب کھول کر بتایا کہ بیٹا یہ دیکھو تصویر بنی ہوئی ہے، اس تصویر پر تم نے مجھ سے ایک ہی دن میں 70 بار سوال کیا تھا کہ امی یہ کیا ہے، اور ہر بار میں تمہیں بتاتی کہ بیٹا یہ ہے، اور جب بھی تم سوال کرتے میں تمہارا گال چومتی۔ مجھے بڑا اچھا لگتا تھا کہ ایک ہی بات تم نے 70 بار ریپیٹ کی، میں نے 70 بار تمہیں جواب دیا، مجھے غصہ نہ آیا۔ بیٹا آج میں نے 3 بار ایک بات کہہ دی تو تمہیں برا لگ گیا۔ اب بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہم کیوں بھول جاتے ہیں اپنا بچپن، جنہوں نے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، جنہوں نے ہمیں لباس پہننا سکھایا، والد نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا۔ ہماری توتلی زبان میں ہم کچھ کہتے تھے تو وہ سمجھ جاتے تھے، بلکہ اس سے پہلے چلے جائیں ہم صرف روتے تھے تو ماں کو پتہ چل جاتا تھا کہ پیٹ میں درد ہے یا کان میں درد ہے۔ اور آج ہم امی ابو کو کہتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ ارے ان کو وہ سب کچھ پتہ ہے جو ہمیں بالکل نہیں پتہ۔ لیکن خدا را ان کے بوڑھے دماغ کو، بوڑھے دل کو دکھی نہ کیجیے، انہیں اس عمر میں تکلیف نہ پہنچائیے۔ جتنی دیر وہ دنیا میں ہیں انہیں خوش رکھیے، ان کی دعائیں لیجیے۔ ماں باپ جیسی نعمت دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ پوچھو ان سے جن کی ماں چلی گئی، جن کے والد چلے گئے۔ یہ وہ لو ہے، یہ وہ محبت ہے جو انکنڈیشنل ہے۔ دنیا میں ہر شخص کسی سے پیار کسی نہ کسی غرض کی وجہ سے کرتا ہے۔ ماں باپ کو کوئی غرض نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچے کہ جناب بیٹے سے اس لیے محبت کی جاتی ہے کہ بڑا ہو کر کما کر دے گا۔ ارے ماں باپ کی یہ غرض نہیں ہوتی۔ اگر یہی غرض ہوتی تو اپاہج بچوں سے کون محبت کرتا؟ اپنے جو بچے ایب نارمل ہوتے ہیں ماں باپ انہیں بھی سینے سے لگا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے بچے ہیں، وہ ان کا جگر کا ٹکڑا ہے۔ مگر یہی بچہ بڑا ہو کر کیوں بھول جاتا ہے کہ جنہوں نے پال پوس کر بڑا کیا ہے انہیں میری ضرورت ہے۔ 2 ماں باپ مل کر 10 بچوں کو پال لیتے ہیں، مگر 10 بچے مل کر 2 ماں باپ کی خدمت نہیں کر پاتے، دکھ دیتے ہیں انہیں۔ خدا را احساس کیجئے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ اور جو اولڈ ہاؤس پہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ آتے ہیں، مجھے ایک دردناک واقعہ یاد آ گیا ناظرین۔ ایک بار اولڈ ہاؤس کا ایک چینل کے کسی نمائندے نے دورہ کیا اور ایک بوڑھی ماں سے جب معلوم کیا کہ یہ کیسے یہاں تک پہنچی، تو بوڑھی ماں کہتی ہے کہ میرا ہی بیٹا اس اولڈ ہاؤس پہ یہ کہہ کر چھوڑ کے گیا کہ یہ بوڑھی عورت مجھے کہیں روڈ پہ پڑی ہوئی ملی ہے، تاکہ اولڈ ہاؤس والے میرے بیٹے کو کچھ نہ سمجھائیں، اور مجھے یہاں چھوڑ کر میرا بیٹا چلا گیا ہے۔ تو اس چینل کے نمائندے نے اس بوڑھی خاتون سے پوچھا کہ ذرا اپنے بیٹے کا نام تو بتائیے۔ تو اس نے کہا نہیں میں نام نہیں بتاؤں گی تاکہ میرے بیٹے کی عزت خراب نہ ہو جائے۔ یہ ہوتی ہے ماں کہ جس بیٹے نے گھر سے نکال دیا اس کا بھی نام لینا گوارا نہیں کر رہی۔ یہاں سے کرم ہی ہوا کرتا ہے۔ یہ ہم ہوتے ہیں جو خطائیں کرتے ہیں۔ اگر کسی کے ماں باپ ناراض ہیں، خدا را میں آج عرض کرنا چاہوں گا، مبارک مہینہ ہے، انہیں راضی کر لیجیے، ان کے پیروں میں گر جائیے، معافی مانگ لیجیے۔ کبھی سختی کر بھی دی ہے نا تو کوئی بات نہیں، ساری زندگی نرمی بھی تو کی ہے نا۔ اگر ہمیں کوئی بات بری لگ گئی ہے تو یہی سمجھ لیجئے کہ وہ بزرگ ہو گئے ہیں، انڈرسٹینڈنگ پرابلم ہے، بعض اوقات ہو جاتا ہے، چڑچڑا ہو جاتا ہے انسان بڑھاپے میں نے اور آپ نے بھی بڑھاپے میں پہنچنا ہے۔ اپنے ماں باپ کی جو خدمت کرتے ہیں ان کے بچے ان کی خدمت کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کا جو ادب کرتے ہیں ان کے بچے ان کا ادب کرتے ہیں۔ یہ ماں باپ کی نافرمانی ناظرین وہ گناہ ہے جس کی سزا آخرت میں تو ملنی ہی ملنی ہے، دنیا میں بھی دکھائی جاتی ہے۔ ان کے بچے اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کرتے جنہوں نے زندگی میں اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کیا ہوتا۔ خدا را ان کی خدمت کیجیے۔ اور اگر کسی کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں
اب بھی ان کے حقوق ہیں ہم پر. جی ہاں، کتابوں میں علماء نے والدین کے بعد وفات حقوق بھی لکھے. ان کی قبر کی زیارت کو جائے، ان کو ایصال ثواب کرتا رہے، گناہ نہ کرے تاکہ ان کی روح کو تکلیف نہ ہو. دوسروں کے ماں باپ کو برا بھلا کہہ کر، گالیاں نکال کر اپنے ماں باپ کو گالیاں نہ پڑوائے، کیونکہ آپ کسی کے ماں باپ کو برا بھلا کہیں گے، آپ کے ماں باپ کو برا بھلا کہا جائے گا. ایسا کام نہ کریں کہ ان کی روح کو تکلیف ہو. بلکہ یہاں تک لکھا کہ ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد اگر والد چلے گئے تو والد کی بھائی بہنوں کی خدمت کرے تاکہ ان کی روح کو خوشی حاصل ہو. ماں چلی گئی تو خالہ اور ماموں اور ننیال کے رشتہ داروں کی خدمت اور عزت کرے تاکہ ماں کی روح کو جو ہے وہ تسکین ہو. ورنہ آج ہوتا کیا ہے، ادھر والد کا انتقال ہوا، سارے ددیال والوں سے رشتہ ختم، والدہ کا انتقال ہوا، اب ننیال والوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. ایسا نہیں ہے، شریعت بہت خوبصورت ہے. بلکہ خالہ کے ساتھ تو وہ اٹیچمنٹ شریعت نے بیان کی ہے کہ ایک بار ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اس کی حضور بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، یا رسول اللہ کیا میرے گناہوں کی معافی کی کوئی صورت ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا حضور ماں تو نہیں ہے. فرمایا تیری خالہ زندہ ہے؟ کہا حضور جی خالہ زندہ ہے. فرمایا جا اپنی خالہ کی خدمت کر، اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا. یہ ماں کا مرتبہ ہے کہ اس کی برکت سے ماں کے رشتہ داروں کا ادب بھی کرے تو اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے. مگر آج ماں کے ہوتے ہوئے ماں کی خدمت نہیں کی جاتی. ایسا نہ کیجیے، یہ وہ کبیرہ گناہ ہے کہ آپ نے ناظرین شب برات گزری ہے، جن بڑی برکت والی راتوں میں مغفرتوں کے پروانے تقسیم کیے جاتے ہیں. شب قدر آیا چاہتی ہے، جن بد نصیبوں کو اس رات بھی نہیں بخشا جاتا ان میں والدین کا نافرمان بھی ہوتا ہے. یہ وہ کبیرہ گناہ ہے جس کی سخت ترین سزائیں ہیں. تو آج میں امید کرتا ہوں پکی سچی نیت کر لیں. ماں باپ حیات ہیں، ان کی خدمت کر لیجیے. چلے گئے ہیں، اب ان کے ایصال ثواب کے لیے کوشش کیجیے. بلکہ میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، جن کے والدین چلے گئے نا، ان کے ایصال ثواب کے لیے کوئی ثواب جاریہ کا کام کر دیں. کوئی کنواں کھدوا دیں، کوئی مسجد بنا دیں، کوئی ایسا مدرسہ بنائیں جس میں عشق رسول کی شمع روشن ہوتی ہو اور کنٹینیو ثواب کا کام ہو. سبحان اللہ، قیامت تک سجدے ہوتے رہیں گے، قیامت تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اور آپ کے والدین کو قبر میں روزانہ ثواب کا تحفہ پہنچتا رہے گا. یہ بچوں کی طرف سے مرحوم ماں باپ کے لیے بہترین گفٹ ہوا کرتا ہے کہ ہم ان کے لیے ثواب جاریہ کا کوئی کام کر دیں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اب ہمیں اپنے اس سلسلے میں اگلے سیگمنٹ کی طرف چلنا ہے جس کا نام ہے فیضان رمضان. ناظرین، آج فیضان رمضان میں ہم نے کچھ احکام روزہ کے بارے میں سننا ہے کہ روزہ فرض کیسے ہوا، کس سال فرض ہوا اور روزہ کن کن پر فرض ہے اور روزے میں کن باتوں کی احتیاط کرنی ہے. اور جیسے جیسے ہمارا پروگرام آگے بڑھتا جائے گا ہم انشاءاللہ کچھ شرعی احکام مزید سیکھتے چلے جائیں گے. یاد رکھیے کہ ماہ رمضان کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض ہم پر فرمائے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 تا 184 میں روزے کی فرضیت سے متعلق اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرماتا ہے. آئیے تلاوت قرآن بھی سنتے ہیں اور ترجمہ قرآن بھی سنتے ہیں. أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے. گنتی کے دن ہیں تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دیں ایک مسکین کا کھانا. پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو. یاد رہے کہ روزہ ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے، اور
جس طرح نماز فرض ہے مسلمانوں پر، اس طرح روزہ بھی فرض ہے، اور روزہ جو ہے 10 شعبان المعظم سن 2 ہجری کو روزے فرض ہوئے ہیں۔ یہ سال یاد ہونا چاہیے، سن 2 ہجری 10 شعبان المعظم کو روزے فرض ہوئے۔ اور اسلام میں سبحان اللہ بہت ساری عبادتیں کسی نہ کسی یوں سمجھے روح پرور واقعے کی یاد برقرار رکھنے کے لیے ہیں۔ مثال کے طور پر صفا اور مروہ کی جو سعی ہے، ہر عمرہ کرنے والے، ہر حج کرنے والے کے لیے لازمی ہے، مگر یہ ایک ماں کی یاد ہے۔ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے پیاسے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑی تھیں۔ ماں کی ادا اللہ کو ایسی پسند آئی کہ آج بھی رہتی دنیا کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا جو ہے وہ لازم قرار دے دیا گیا تاکہ وہ یاد باقی رہے۔ آپ دیکھیں نا، ہم حضرت ابراہیم کی سنت کو ادا کرتے ہیں، ساری دنیا بقرعید کے دنوں میں قربانی کرتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حضرت ابراہیم کی اس یاد کو باقی رکھنا ہے، اور رمضان کے روزے کس یاد کو باقی رکھے جا رہے ہیں؟ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام ماہ رمضان میں غار حرا میں راتوں کو عبادت کیا کرتے، دن بھر اللہ کی یاد میں رہتے، اور دن کو کھانے پینے سے رکے رہتے۔ اللہ کو اپنے حبیب علیہ السلام کی ادا ایسی پسند آئی کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے کہ دن میں کھانے پینے سے بچیں، رات اللہ کی یاد میں عبادت میں گزاریں، تراویح پڑھیں۔ محبوب کی اس یاد کو گویا باقی رکھا گیا ہے۔ تو اب تو میرا خیال ہے اس شاکان رسول کو روزہ رکھنے میں اور لطف آئے گا کہ نبی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ روزہ لازمی طور پر رکھیں گے۔ اب روزے کے حوالے سے ایک بڑی امپورٹنٹ بات، سبحان اللہ، روزہ باطنی عبادت ہے۔ جب تک بندہ کسی کو بتائے نا، تو کسی کو پتہ نہیں چلتا، یہ بندے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے۔ لیکن روزہ دار کا ایمان کتنا پختہ ہوتا ہے، یہ ماہ رمضان میرے اور آپ کی بلیف، میرے اور آپ کے فیتھ یعنی ایمان کو کتنا مضبوط کرنے آتا ہے۔ مثال دیتا ہوں، ساری دنیا میں انشاءاللہ عاشقان رسول روزہ رکھیں گے۔ اب جب روزہ رکھتے ہیں اور بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، افطار کا وقت نہیں ہوا، بندہ اکیلے کمرے میں بیٹھا ہے، فریج کھولے تو سامنے ٹھنڈے پانی کی بوتل ہے، شربت بھی ہے، کھانا بھی پڑا ہے، مگر اکیلے میں بھی کوئی مسلمان پانی نہیں پیتا، افطار سے پہلے کھانا نہیں کھاتا، بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، مگر یقین یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، افطار کا وقت ہوگا، اس کے بعد میں نے پانی پینا ہے۔ اب ناظرین میں بڑا امپورٹنٹ کوسچن کرنے جا رہا ہوں کہ جب ایک روزہ دار کو یہ پتہ ہے کہ پانی سامنے موجود ہے، کمرہ بھی بند ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا اور پیاس بھی لگی ہوئی ہے، وہ پانی اس لیے نہیں پی رہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو جب ایک وہ چیز جو سحری بند ہونے سے پہلے بھی حلال تھی، افطار کے بعد بھی حلال ہے، مگر روزے کے اندر اس کو منع کیا گیا تو ہم اس سے رک جاتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ مگر وہ چیز جو روزے میں بھی حرام اور روزے کے بعد اور پہلے بھی حرام، کئی ایسے حرام کام ہیں، وہ گناہ کرتے وقت، وہ حرام کرتے وقت کیوں خیال نہیں آتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ رمضان جو ہماری پریکٹس کروانے آیا ہے کہ دیکھو اللہ دیکھ رہا ہے، اس لیے تم کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، تو باقی گناہ کرتے وقت یہ اپنا ذہن کیوں نہیں بناتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، روزے کے اندر جب بھی اکیلے میں ہوں اور پانی پینے کی طلب بھی ہو اور آپ نہ پئیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو اپنے آپ سے پوچھئے گا کہ پھر حرام دیکھتے وقت، حرام سنتے وقت، حرام کھاتے وقت یا حرام کام کرتے وقت میں کیوں یہ نہیں سوچتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اللہ مجھے اور آپ کو گناہوں سے محفوظ، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنا نصیب فرمائے، اور نیکیوں کی طرف اللہ کرے ہمارا ایسا دل لگ جائے کہ جس طرح ماہ رمضان میں مسجدیں آباد ہیں، اللہ کرے ہم سارا سال نمازیں پڑھنے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں فیضان رمضان سیگمنٹ میں روزے کے حوالے سے مزید کچھ باتیں بیان کرنی ہیں، اور انشاءاللہ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، اس سلسلے کے اندر ایک اور ٹاپک لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ کریم اس مبارک مہینے کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہو ہم سب مسلمان، ایک اپنی ہے ڈگر،